جی یہ ہے ہمارا لا گیٹ پریپریشن کا بیچ 4۔ اس کے اندر جیسے کہ آپ سب لوگوں کو علم ہے کہ ہم اپنی پریپریشن کے اندر 1 بائی 1 تقریباً ہر سبجیکٹ کو اس کی ٹیکسٹ بک یا بیئر ایکٹ کے ذریعے سے اس کا جو سلیبس ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے جو سب سے پہلا سبجیکٹ ہم لوگوں نے چوز کیا جس کو ہم لوگ کور کرنے جا رہے ہیں آج سے، وہ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا۔ 5 نمبر کے ایم سی کیوز جو ہیں وہ اس سبجیکٹ میں سے پوچھے جاتے ہیں، اور جو آرٹیکلز آپ کو پڑھنے ہیں وہ آرٹیکل 1 ٹو 40، اس کے بعد پارلیمنٹ کے آرٹیکلز ہیں آرٹیکل 50 ٹو 89، اس کے بعد جوڈیکیچر سے ریلیٹڈ جو آرٹیکلز ہیں آرٹیکل 175 ٹو 212، آرٹیکل 175 تک 212، جسٹ ہم نے ان آرٹیکلز کو پڑھنا ہے۔ تو آج سے ہم ان کو سٹارٹ لے رہے ہیں، 2 سے 3 ویڈیوز کے اندر ہم ان آرٹیکلز کو 1 بائی 1 سب کو کور کر لیں گے۔ تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں جی۔ آپ لوگوں نے اس پری فیس کو ڈیٹس کو تھوڑا بہت دیکھ لینا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ جو ٹوٹل آرٹیکلز ہیں اس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے، یہ تعداد میں 280 ہیں، 280۔ اس کے بعد اس کے جو آپ لوگوں کے پاس ہیں یہ شیڈولز، یہ تعداد میں 5 ہیں، 5 شیڈولز دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے پریمبل کو دیکھ لینا ہے جی، خصوصی اسپیشلی جو ہے وہ ساورنٹی اوور دا انٹائر یونیورس بلانگس ٹو المائٹی اللہ، یہ آپ نے اس تمام پریمبل کو پڑھ لینا ہے۔ میں جسٹ آرٹیکلز کا اوور ویو لیتا جاؤں گا کیونکہ 1 بائی 1 لائن کو ریڈ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، وہ ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو میں جسٹ جو مین چیز ہے آرٹیکل کے اندر یا جو چیز یاد رکھنے والی ہے، مین پوائنٹ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا، باقی آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ اس کو ریڈ ضرور کرنا ہے، ہر آرٹیکل کو آپ لوگوں نے کمپلیٹ ریڈ کرنا ہے۔ تو اس کو جی سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ آرٹیکل 1، دا ریپبلک اینڈ اٹس ٹیریٹریز۔ آرٹیکل 1 جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے ریپبلک اور اس کی جو ٹیریٹریز ہیں وہ کیا ہیں۔ پاکستان کا نام آرٹیکل 1 کے اندر ہمیں دے دیا گیا ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ اس کے بعد اس کی ٹیریٹریز جو ہیں وہ ڈیفائن کی گئی ہیں آرٹیکل 1 کے اندر، 4 صوبے بتائے گئے ہیں۔ بلوچستان پہ مشتمل ہے پاکستان، خیبر پختونخوا پہ، پنجاب پہ، سندھ پہ۔ اس کے بعد جو اسلام آباد کی کیپٹل ٹیریٹری ہے اس پہ، اس کے بعد اگر کوئی فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریاز آ رہے ہیں اس پہ پاکستان مشتمل ہے۔ اس کے بعد ایسی سٹیٹس یا ٹیریٹریز جنہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا ہے یا کل کو الحاق کریں گے، تو ایسی سٹیٹس یا ایسی جگہیں بھی پاکستان کا حصہ ہوں گی آرٹیکل 1 کے جو ہے ڈیفینیشن میں۔ اس کے بعد مجلس شورا یا پارلیمنٹ کے ذریعے سے اگر کوئی قانون سازی کر کے کسی ایریے کو، کسی سٹیٹ کو، کسی فیڈریشن کو پاکستان کا حصہ بنایا جاتا ہے تو وہ بھی پاکستان کا حصہ ہی یا پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر شامل ہو جائے گا اور کہلائے گا۔ آرٹیکل 1 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، آپ لوگوں نے اس کو 1 بائی 1 بائی لائن ٹو لائن پڑھ لینا ہے۔ آرٹیکل 2، اسلام ٹو بی اسٹیٹ ریلیجن۔ اسلام جو ہے اسٹیٹ ریلیجن ہے پاکستان کا۔ پاکستان کوئی سیکولر کنٹری نہیں ہے بلکہ پاکستان کا سرکاری طور پہ ایک مذہب ہے اور وہ مذہب ہے اسلام۔ آرٹیکل 2 نے ہمیں یہ بتایا۔ آرٹیکل 2A ہمیں یہ بتاتا ہے آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے وہ بھی اس کا ایز اے سبسٹینٹیو پروویژن اس کا حصہ ہوگی۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا آبجیکٹیو ریزولوشن پاس کی گئی تھی 1949 کے اندر، جس کے اندر چند ایک آبجیکٹیوز تھے، وہ ڈیفائن کیے گئے تھے کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے یا ہم کیسے کیسے کریں گے، تو وہ بھی اس کا حصہ بنائی گئی آرٹیکل 2A۔ آرٹیکل 3، ایلیمینیشن آف ایکسپلائٹیشن۔ پاکستان کے اندر کسی بھی طرح کے استحصال کو فروغ نہیں دیا جائے گا بلکہ استحصال کو ختم کیا جائے گا۔ آرٹیکل 3 آپ لوگوں نے ڈیٹیل میں پڑھ لینا ہے۔ آرٹیکل 4، رائٹ آف انڈیویجولز ٹو بی ڈیلٹ ود ان اکارڈنس ود لا۔ آرٹیکل جو 4 ہے ہمیں وہ یہ کہتا ہے کہ ٹو انجوائے دا پروٹیکشن آف لا اینڈ ٹو بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود لا از دا انalienable رائٹ آف ایوری سٹیزن۔
یہ ہر شہری کا حق ہے کہ اس کو ان اکارڈنس آف لا ٹریٹ کیا جائے۔ اچھا جی، مزید آرٹیکل 4 کی آپ نے جو ورڈنگ ہے یہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد ہے جی آرٹیکل 5، لائلٹی ٹو اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا۔ جو لائلٹی ہے آپ کی ہمیشہ ہر سٹیزن کی وہ آپ کے اسٹیٹ کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ کو اوبیڈینٹ رہنا ہے آپ کے کانسٹیٹیوشن کے۔ آرٹیکل 6 بڑا ہی اہم ہے، ہائی ٹریجن۔ اکثر آپ لوگ اس کو نیوز پیپرز میں اور ٹی وی پہ بیٹھ کے اینکرز بار بار ہائی ٹریجن بول رہے ہوتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں۔ تو ہائی ٹریجن کوئی بھی شخص، یہاں پہ آرٹیکل 6 کہتا ہے جی کہ کوئی بھی شخص اگر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کو توڑے گا، توڑنے کی کوشش کرے گا، اس کو نقصان پہنچائے گا، اس کو ایبروگیٹ کرے گا یا سسپینڈ کرنے کی کوشش کرے گا یا اس کو سبورٹ کرے گا، تو ایسا شخص جو ہے وہ ہائی ٹریجن کا گلٹی کہلائے گا کہ اس بندے نے ہائی ٹریجن کیا ہے۔ اچھا جی، ہائی ٹریجن جو ہے وہ آرٹیکل 6 جو ہے اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کی جو سزا ہے ہائی ٹریجن کی، یہ پارلیمنٹ متعین کرتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، کسی لا کے اندر یہ نہیں دی گئی۔ ہائی ٹریجن کی جو پنشمنٹ ہے وہ مجلس شورا، یعنی کہ آپ کا جو پارلیمنٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس شخص نے ہائی ٹریجن کمٹ کیا تو اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس، آپ لوگوں نے آرٹیکل 6 کی کمپلیٹ ورڈنگ پڑھ لینی ہے۔ آرٹیکل 7 ڈیفینیشن دی گئی ہے جی کہ اسٹیٹ کی، اسٹیٹ کن کن چیزوں کے اوپر مشتمل ہے، تو آپ لوگوں نے یہ دیکھ لینی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ ہے، اس کے بعد پروونشل اسمبلیز ہیں، آپ کی کوئی لوکل یا کوئی ایسی اتھارٹی جس کو اختیار حاصل ہو کہ وہ ٹیکس یا سیس جو ہے وہ امپلیمنٹ کرے، تو یہ ڈیفینیشن جو ہے اسٹیٹ کے آرٹیکل 7 کے اندر۔ اس کے بعد جی آرٹیکل 8 ہے جی ہمارے پاس، یہاں سے بیسیکلی فنڈامنٹل رائٹس شروع ہو رہے ہیں۔ انتہائی اہم آرٹیکل ہے جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی لا ایسا نہیں بنایا جا سکتا جو کہ فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہو، اور اگر کوئی ایسا لا بنا دیا گیا جو کہ فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ جا رہا ہو تو ایسی صورت میں یہ وائڈ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، ملک پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون فنڈامنٹل رائٹس کو آپ بائی پاس کر کے کوئی بھی لا نہیں بنا سکتے۔ آرٹیکل 8 کی آپ لوگوں نے کمپلیٹ ورڈنگ پڑھ لینی ہے۔ آرٹیکل نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی 9، سیکیورٹی آف پرسن، نو پرسن شیل بی ڈیپرائیوڈ آف لائف اور لبرٹی سیو ان اکارڈنس ود لا۔ کسی بھی شخص کی زندگی آپ اس سے نہیں چھین سکتے، آپ اس شخص کی آزادی نہیں چھین سکتے ماں سوائے ان اکارڈنس ود لا کے۔ جہاں پہ لا اجازت دیتا ہے اس کے علاوہ آپ کسی بھی شخص کی لبرٹی یا لائف جو ہے اس سے نہیں چھین سکتے۔ آرٹیکل 9۔ آرٹیکل 10 ہے جی ہمارے پاس، سیف گارڈز ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن۔ آرٹیکل 10 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب بھی کسی شخص کو اریسٹ کیا جائے گا، اس کو اریسٹ کرتے وقت اس کے اریسٹ کی گراؤنڈز بتائی جائیں گی کہ آپ کو کیوں اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس شخص کو اس کا جو لیگل پریکٹیشنر ہے یا اس کے وکیل تک رسائی دی جائے گی۔ آرٹیکل 10 ہمیں یہ کہتا ہے۔ اس کے بعد کسی بھی شخص کو آپ اگر اریسٹ کر رہے ہیں تو آرٹیکل 10 سب آرٹیکل 2 جو ہے، سب کلاز 2 اور سب آرٹیکل سب کلاز 2 ہمیں آرٹیکل 10 کی یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی شخص کو اگر اریسٹ کیا جائے گا تو اس کو ود ان 24 آورز نیئرسٹ میجسٹریٹ کے پاس پیش کیا جائے گا چالان لینے کے لیے۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جہاں پہ یہ قدغن نہیں ہے۔ فار ایگزامپل اگر پریونٹیو ڈیٹینشن کے اگر کیا جا رہا ہو کسی شخص کو تو تب ضروری نہیں ہے 24 گھنٹے کے اندر پیش کیا جائے۔ تو فردر اس کے اندر اگر کوئی شخص اسٹیٹ آف پاکستان کے اگینسٹ کام کر رہا ہو یا سیکیورٹی آف پاکستان کے اگینسٹ جا رہا ہو تو ایسے شخص کو بھی گرفتار کر کے تو وہ 90 ڈیز تک آپ اس کو نظر بند رکھ سکتے ہیں، اس کو اریسٹ کر کے آپ رکھا جا سکتا ہے۔ وہ اس کا جو کمپلیٹ پروسیس ہے وہ آرٹیکل جو ہے ہمارے پاس ٹینس کے اندر دے دیا گیا، اس کی کمپلیٹ ورڈنگ آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے۔ وہ ایک بورڈ بنتا ہے، بورڈ ریویو کرتا ہے، اس کے بعد ان سیکیورٹی پرسنل کو اجازت دی جاتی ہے اس شخص کو کہ آپ اس کو
اس مخصوص ٹائم تک جو ہے وہ آپ لوگ اریسٹ یا ڈیٹین کر سکتے ہیں۔ اس کی جو جتنی سب کلازز ہیں آرٹیکل 10 کی، آپ لوگوں نے ان کو پڑھ لینا ہے۔ بہرحال اس میں سے دو جو مخصوص چیزیں ہیں زیادہ مشہور وہ یہی پوچھی جاتی ہیں، میجسٹریٹ والی 24 آورز والی، اور اس کا جو سب آرٹیکل کا سب کلاس 1 ہے اس کو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، مزید نیچے بھی دیکھ لیجئے گا ریویو بورڈ جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے، اور یہ تمام چیزیں آپ لوگ اس کو پڑھ لیجئے گا۔ آرٹیکل 10A ہمارے پاس ہے، اور یہ ہمیں رائٹ پرووائڈ کرتا ہے فیئر ٹرائل کا۔ ہر شخص کو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کا رائٹ حاصل ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے آرٹیکل 10A۔ آرٹیکل 11 بڑا ہی مشہور ہے، اکثر تو یہ جو پبلک سروس کمیشن کے امتحانات ہیں ان کے اندر بھی پوچھ لیا جاتا ہے۔ سلیوری فورسڈ لیبر آر پروہیبٹڈ ان پاکستان۔ پاکستان کے اندر جو سلیوری ہے، غلامی یا فورسڈ لیبر، اس کے اوپر سختی کے ساتھ پابندی ہے۔ آرٹیکل 11 اس چیز کو ڈیفائن کرتا ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 11 ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کسی بھی بچے کو جس کی عمر 14 سال سے کم ہو، ایسے شخص کو، ایسے بچے کو آپ کسی بھی فیکٹری، مائن یا کسی بھی ہزارڈس امپلائمنٹ کے اندر اس کو آپ نہیں لے سکتے، اس سے کام نہیں لے سکتے۔ آرٹیکل 11۔ آرٹیکل 12 ہے جی ہمارے پاس، پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ۔ اب دیکھیں جی، میں یہاں پہ آرٹیکل 12 کا ایک آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ایک آپ نے ایکٹ کیا آج سے 2 سال پہلے، جب آپ نے وہ ایکٹ کیا تب وہ کرائم نہیں تھا، لیکن آج قانون سازی ہوئی اور جو ایکٹ آپ نے 2 سال پہلے کیا تھا، آج کی قانون سازی میں اس کو کرائم ڈکلیئر کر دیا گیا۔ تو آرٹیکل 12 ہمیں یہ کہتا ہے جی کہ آپ کو پروٹیکشن حاصل ہے، آپ کو اس 2 سال پہلے کیے گئے جرم کے اوپر، اس ایکٹ کے اوپر جو آج جرم بن گیا، آپ کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ ٹھیک ہوگا جی، میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ کا جو کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو جو پرانا آپ نے کوئی ایکٹ کیا تھا تب اگر وہ کرائم نہیں تھا اور آج قانون سازی ہوئی اور وہ ایکٹ آپ کا، یعنی کہ وہ آج کرائم بن گیا، تو ایسی صورت میں آپ کو، اگر آپ نے وہ 2 سال پہلے کیا تھا تو آج آپ کو سزا نہیں دی جا سکتی کہ آج یہ کرائم بن گیا۔ ٹھیک ہوگا جی۔ اس کے بعد آپ کسی بھی شخص کو قانون کے اندر ایک مخصوص لمٹ دی جاتی ہے، اس کی جو بھی کرائم ہے اس کی ایک سزا خاص متعین کی جاتی ہے، آپ اس سزا سے بڑھ کے اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ فار ایگزامپل اگر ایک کرائم 10 سال کی، پاکستان پینل کوڈ ہمیں بتا رہا ہے جی کہ اس کی سزا 10 سال ہے، تو آپ اس کو 12 سال 15 سال نہیں دے سکتے، جو لمٹ ہے آپ اس کو ایکسیڈ نہیں کر سکتے۔ آرٹیکل 12 آپ لوگوں نے مزید ڈیٹیلز کے لیے پڑھ لینا ہے کمپلیٹ۔ اس کے بعد ہے جی آرٹیکل 13، پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ اینڈ سیلف انکریمنیشن۔ جی ایک کرائم آپ نے کمٹ کیا تو اس کے اوپر آپ کو ایک بار ہی سزا دی جا سکتی ہے، ایک بار سے زائد نہیں دی جا سکتی۔ ٹھیک ہو گیا جی، آپ کو ڈبل پنشمنٹ کسی ایک کرائم پہ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے بعد انتہائی سختی کے ساتھ منع کیا گیا جی کہ آپ کسی بھی شخص کو اپنے خلاف جو ہے وٹنس بنانے کے لیے اس کو کمپیل نہیں کر سکتے، اور اس کے علاوہ ایویڈنس ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے بھی مار پیٹ نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ کسی بھی جرم کے اندر آپ ملزم کو اپنے خلاف، یعنی کہ اس کے اپنے خلاف جو ہے، یا آپ سمپل سمجھ لیں کہ اعتراف جرم کرنے کے لیے بھی اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ آرٹیکل 13 سب کلاس B۔ اچھا جی، آرٹیکل 14 ہے جی ہمارے پاس، دا ڈگنیٹی آف مین اینڈ سبجیکٹ ٹو لا دا پرائیویسی آف ہوم شیل بی انوائلیبل۔ جو ڈگنیٹی ہے مین کی وہ ہر صورت میں مینٹین رکھنا ضروری ہے۔ اس کو ڈگنیٹی جو ہے وہ ہوم کی، اس شخص کی، آپ اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد نو پرسن شیل بی سبجیکٹڈ ٹو ٹارچر فار دا پرپز آف ایکسٹریکٹنگ ایویڈنس۔ ایویڈنس ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کسی شخص کو مار پیٹ نہیں کر سکتے۔ آرٹیکل 14۔ آرٹیکل 15 ہے جی فریڈم آف موومنٹ ETC۔ ایوری سٹیزن، کوئی بھی شخص جو ہے اس ملک پاکستان کا جو شہری ہے، اس کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ فریلی موو کر سکتا ہے، اس کو ہر جگہ پہ پاکستان کے اندر فریلی موو کی اجازت ہے،
माँ सिवाय उन जगहों के जहाँ पे लॉ रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। ठीक हो गया जी। आर्टिकल नेक्स्ट 16, फ्रीडम ऑफ असेंबली। इस मुल्क के पाकिस्तान के हर शहरी को यह हक हासिल है कि वो इकट्ठा हो सके पीसफुली कहीं पे भी, विदाउट आर्म्स। वो विदाउट आर्म्स असेंबली जो है कर सकते हैं कहीं पे भी, लेकिन उनका जो मकसद है वो कोई इलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया जी, वो विदाउट आर्म्स हों। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल 17 हमें ये हक देता है हर पाकिस्तानी को कि वो एसोसिएशन का हिस्सा बन सकता है, कोई भी एसोसिएशन बना सकता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। माँ सिवाय पॉलिटिकल पार्टी उन लोगों के जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सर्विस में हों, उनके अलावा हर बंदा जो है वो बना सकता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर ख्याल रखनी है कि ये आपकी एसोसिएशन या ये आपकी पार्टी पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना जाए। उसके बाद है जी आर्टिकल 18, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन। हर शख्स को यहाँ पे आज़ादी हासिल है कि वो कोई भी बिजनेस कर सकता है, कोई भी ट्रेड कर सकता है, या किसी भी प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकता है या उसको लीव कर सकता है। ठीक हो गया जी, आर्टिकल 18। लेकिन बाज़ जगहों के ऊपर लाइसेंसिंग सिस्टम है, कुछ बिजनेस करने के लिए आपको लाइसेंस लेने पड़ते हैं, तो वो आपको रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी। वो अपनी जगह पे स्टिल रहेंगी। जब तक आप उनको रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करेंगे तब तक आप उस बिज़नेस को, ट्रेड को, प्रोफेशन को नहीं अपना सकते। आर्टिकल 18। उसके बाद है जी हमारे पास आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच। इस मुल्क के पाकिस्तान के हर शहरी को फ्रीडम ऑफ स्पीच हासिल है। वो अपने जो एक्सप्रेशंस हैं उनको फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है, वो अपनी ओपिनियन फ्रीली पेश कर सकता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस हासिल है यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ पे आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी या डिफेंस के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, या मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं जा सकते, या ऐसी चीज़ें आप नहीं बोल सकते जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आए। तो आर्टिकल 19 ए, राइट टू इंफॉर्मेशन। हर पाकिस्तान के हर शहरी को यह हक हासिल है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट के हवाले से किसी भी इदारे से ले सकता है। तो वो इदारा पाबंद है उसके रिक्वायर करने पे वो इंफॉर्मेशन उसको देने का। 19A। आर्टिकल 20, फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे इस मुल्क के अंदर हर शख्स को यह आज़ादी हासिल है कि वो कोई भी रिलीजन अपना सकता है, किसी भी रिलीजन का प्रचार कर सकता है, किसी भी रिलीजन को स्टेबल या उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वो मेंटेन कर सकता है। आर्टिकल 20 ये इजाज़त देता है हर शख्स को। आर्टिकल 21, सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पजेज ऑफ एनी पार्टिकल रिलीजन। आर्टिकल 21 हमें यह बताता है कि आप किसी भी शख्स को मजबूर नहीं कर सकते कि आप चूँकि फ़लाँ मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं तो लिहाजा आपको ये टैक्स अदा करना होगा। ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन पाकिस्तान के अंदर नहीं है। आप किसी मखसूस मज़हब पे कोई मखसूस टैक्स नहीं लगा सकते। आर्टिकल 21। आर्टिकल 22, सेफ गार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन एट्सेट्रा। आर्टिकल 22 हमें ये कहता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आप किसी शख्स को मजबूर नहीं कर सकते कि वो किसी दूसरे रिलीजन की जो तालीमात हैं उनको वो पढ़े या सुने, या वो उन जो चीज़ें हो रही हैं, गैदरिंग्स हो रही हैं, उनका वो हिस्सा बने। आप किसी भी शख्स को मजबूर नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पाकिस्तानी उसका रिलीजन जो है इस्लाम से हट के है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो हिंदुज़म से बिलोंग करता है, क्रिश्चियन है, या कोई भी उसका रिलीजन है, तो आप उसको स्कूल के अंदर या आप उसके इंस्टीट्यूशन के अंदर जहाँ पे वो पढ़ रहे हैं आप उसको मजबूर नहीं कर सकते कि आप इस्लामिक जो स्टडीज़ है, इसके सब्जेक्ट है, आप इसको पढ़ें, या इस्लामिक स्टडीज़ से रिलेटेड आप उसको मवाद पढ़ने पे मजबूर नहीं कर सकते। ये उसका ज़ाती फेल है। आर्टिकल 22 उसको प्रोटेक्शन मुहैया करता है इस चीज़ से। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी आर्टिकल 23, प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी।
یہاں پہ ہر سٹیزن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہیں پہ بھی اس ملک پاکستان کے اندر پراپرٹی ایکوائر کر سکتا ہے، ہولڈ کر سکتا ہے یا بیچ سکتا ہے، ڈسپوز آف کر سکتا ہے، لیکن ماں سوائے ان جگہوں پہ جہاں پہ جو لا ہے روکتا ہے۔ آرٹیکل 24 پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس، کسی بھی شخص کو اس کی پراپرٹی سے جو ہے وہ اس کی جو پراپرٹی ہے اس سے نہیں چھینی جا سکتی، اس کو محروم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر پبلک انٹرسٹ کے لیے گورنمنٹ جو ہے زمین ایکوائر کر رہی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کمپنسیٹ کرے گی گورنمنٹ۔ تو یہ آپ لوگوں نے پڑھ لینے باقی اس کی چیزیں۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آرٹیکل 25A ایکویلٹی آف سٹیزنز۔ آرٹیکل 25A ہمیں یہ بتاتا ہے جی کہ آل سٹیزنز آر ایکول بیفور لا اینڈ آر انٹائٹل ٹو ایکول پروٹیکشن آف لا، تمام لوگ قانون کی نظر میں برابر ہیں۔ آرٹیکل 25A رائٹ ٹو ایجوکیشن، اسٹیٹ ذمہ دار ہے جی 5 سال سے 16 سال تک ہر شخص کو، ہر بچے کو فری ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کی، ٹھیک ہو گیا، کمپلسری ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کی یہ اسٹیٹ جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آرٹیکل 26 نان ڈسکریمنیشن ان ریسپیکٹ آف ایکسیس ٹو پبلک پلیسز۔ پبلک پلیسز کے اوپر آپ جو ہے کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پبلک پلیس پہ صرف فلاں صاحب آ سکتے ہیں، یا صرف فلاں لوگ آ سکتے ہیں، یا فلاں کلر کے لوگ آ سکتے ہیں، فلاں ذات کے لوگ آ سکتے ہیں، فلاں طریقے کے لوگ آ سکتے ہیں، فلاں مذہب کے لوگ آ سکتے ہیں۔ پبلک پلیسز کے اوپر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں چلے گی۔ آرٹیکل 26 ہمیں یہ حق دیتا ہے ہر شخص کو کہ وہ کہیں پہ بھی کسی بھی پبلک پلیس پہ جا سکتا ہے، لیکن ماں سوائے اب کچھ پلیسز ایسی ہیں جن کے اوپر قانون جو ہے وہ آپ کو جانے کی اجازت نہیں دیتا، تو وہ ایک الگ میٹر ہے۔ آرٹیکل 27 سیف گارڈ اگینسٹ ڈسکریمنیشن ان سروسز، کسی بھی شخص کو اپوائنٹ کرتے وقت سروس آف پاکستان کے اندر ڈسکریمنیشن جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی، ریلیجن کے اوپر، کاسٹ کے اوپر، ریزیڈنس کے اوپر، ریس کے اوپر یا پلیس آف برتھ کے اوپر۔ سروسز کے اندر بھی کوئی بھی ڈسکریمنیشن نہیں کی جا سکتی۔ باقی اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، باقی جو ڈیٹیلز ہیں آرٹیکل 27 کی، وہ آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے۔ اچھا جی آرٹیکل 28 ہمارا آج کا لاسٹ آرٹیکل ہے، پریزرویشن آف لینگویج، اسکرپٹ اینڈ کلچر۔ آرٹیکل سبجیکٹ ٹو آرٹیکل 251 اینی سیکشن آف سٹیزنز ہیونگ اے ڈسٹنکٹ لینگویج، اسکرپٹ اور کلچر shall have the right to preserve and promote the same and subject to law establish institutions for that purpose۔ اب دیکھیں جی پاکستان ایک بہت بڑا کنٹری ہے، اس کے ہر صوبے کی ایک الگ ثقافت ہے، بعض جگہ پہ تو ہر ضلع کی الگ الگ ثقافت ہے، الگ الگ طرح سے ان کے رسوم ہیں، ان کے عقائد ہیں، لینگویج ہے، کلچر سیم نہیں ہے، کلچر الگ الگ ہیں، لینگویج الگ الگ ہیں۔ تو آرٹیکل 28 ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے کلچر کو، اپنی لینگویج کو، لوکل لینگویج کو یا اپنے اسکرپٹ کو ہم اس کو پریزرو کریں، محفوظ کریں، اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے ہم اگر انسٹیٹیوشن کو اسٹیبل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں، تو ہمارے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے۔ اچھا جی آرٹیکل 8 تھا 28 یہ تھا فنڈامنٹل رائٹس آف ایوری سٹیزن، تو یہ انتہائی اہم ہے، ان کو کسی بھی صورت میں بائی پاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ آپ لوگوں نے آج دیکھ لیے۔ نیکسٹ ہم لیکچر کے اندر آرٹیکل 29 سے شروع کریں گے، اور پھر فردر جو بھی لاگ ایڈ کے سبجیکٹ کے اندر ریکوائرڈ ہیں ہم ان کو انشاءاللہ تعالی پڑھ لیں گے۔ تو آپ لوگوں نے ان کی ڈیٹیلز پڑھ لینی ہے، آپ لوگوں نے پوری تھیوری پڑھ لینی ہے۔ میں نے جسٹ آپ لوگوں کو مین پوائنٹس بتائے اور سمجھائیں۔ تھینک یو۔